دین اسلام یہ کوئی معمہ یا پہیلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں، بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وعن قبول کر لیں۔ یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلیل میں یہ حدیث لے لیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں طہارت کا چیپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی، عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی، تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے۔ اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔